بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 66۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ تین آدمی وہاں آئے، ان میں سے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو، ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا کہ اسے بھی بخش دیا، اور تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ تشریح۔ ثابت ہوا مجالس علمی میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ تین آدمیوں کی کیفیت مثال کے طور پر بیان فرمائی۔ ایک شخص نے مجلس میں جہاں جگہ دیکھی وہاں ہی بیٹھ گیا، دوسرے نے کہیں جگہ نہ پائی تو مجلس کے کنارے جا بیٹھا، اور تیسرے نے جگہ نہ پا کر اپنا راستہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اعراض یعنی منہ پھیرنا اللہ سے اعراض ہے، اس لیے آپ نے اس کے بارے میں سخت الفاظ فرمائے۔ اس حدیث سے علماء کرام نے درج ذیل علمی نکات بھی اخذ کیے ہیں۔ نمبر 1، بغیر شرعی عذر کے کتاب و سنت کے وعظ و تعلیم اور اصلاحی درس کے دوران اٹھ کر جانا نہیں چاہیے۔ نمبر 2، مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا فرض یا واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 3، عالم کے پاس مسجد میں بیٹھنا مسنون ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ عالم کے قریب بیٹھا جائے، لیکن لوگوں کی گردنیں پھلانگنے اور دوسروں کو تکلیف دینے سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ جہاں خالی جگہ میسر ہو بیٹھ جانا چاہیے۔ نمبر 4، مجلس میں پہنچ کر دوران درس یا دوران خطبہ سلام کہنا ثابت ہے، جس کا جواب اگر مجلس سے ایک آدمی بھی دے دے تو کافی ہے۔ نمبر 5، علماء کے نزدیک اللہ کے حیا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اسے بخش دیا۔ نمبر 6، چہرہ پھیرنے سے مراد 2 باتیں ہیں، یا تو وہ شخص منافق تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، یا عام مسلمان تھا تو اسے مجلس کے ثواب سے محروم کر دیا۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔